اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا بے شک شرن تھا. شرن کس کو کہتے ہیں جی؟ برے کو. اس کو بند کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. ایک گھنٹے کے لیے کوئی گرمی شرمی تھوڑی وصول کر لیں. شرن کہتے ہیں برے کو. ٹھیک ہے جی. تو شرن بن گیا انا کی وجہ سے، اور پھر شرہ بن گیا کس وجہ سے؟ انا کی وجہ سے. تو اس کو شرن بننا چاہیے تھا نا. تو شرن سے شرہ بن گیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مضاف ہو گیا. ٹھیک ہے جی، مضاف. شر الدواب، دواب کس کو دواب کس کو کہتے ہیں جی؟ زمین پر چلنے پھرنے والی مخلوق کو کہتے ہیں دواب. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دابہ کی جمع. تو شر کس کو کہتے ہیں؟ یعنی سب سے شر الدواب، مخلوق میں سب سے برے. مخلوق میں سب سے برے کون ہیں جی؟ اس سے پہلے ایک آیت گزر چکی ہے شر الدواب کے حوالے سے اسی صورت کے اندر. اس میں کیا کہا گیا جی؟ کہ سب سے برے ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، کہ جو بہرے گونگے ہیں. بہرے گونگے وہ سب سے برے لوگ ہیں. بہرے گونگے کیوں ہیں جی؟ اس لیے کہ عام آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنی نشانیاں رکھی ہوئی. کبھی سیلاب آ گیا، کبھی زلزلہ آ گیا، کبھی کوئی اور معاملہ ہو گیا، کبھی آدمی کو مشکل پڑ گئی، کبھی ایک مشکل میں ایک دم اللہ کی طرف سے مدد آ گئی. ہزار طرز کی ہر انسان کے لیے اپنی اپنی نشانی ہے جس سے وہ دیکھ کے تو اندازہ لگا لیتا ہے. وہ اسے نظر نہیں آتی تو اندھے ہیں، بہت سی باتیں وہ سن نہیں سکتے، گونگے ہیں. تو یہاں پہ وہ اندھے بہرے گونگے ہیں کس وجہ سے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے موجود ہیں، ان کی دعوت موجود ہے، ان کی آواز آ رہی ہے، ان کی دعوت آ رہی ہے، سن نہیں رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزانہ زندگی کو دیکھ نہیں رہے. تو ان سے بڑے اندھے اور گونگے اور بہرے کون ہیں؟ اور پھر اگر وہ دیکھنے کے باوجود اندھے ہیں تو ان سے پھر بری اور بیکار مخلوق اور دنیا میں کون ہو سکتی ہے کہ جن کے سامنے اللہ کے نبی موجود ہیں اور انہیں کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہا، پھر بھی وہ شر کی طرف جا رہے ہیں، برائی کی طرف، شیطان کو فالو کر رہے ہیں. اور یہاں پہ کیا کہا گیا جی؟ کہ وہ اندھے اور گونگے ہیں کیونکہ بہرے ہیں. تو یہاں پہ ان کی حالت کیا بنی پھر؟ سب سے برے لوگ عند اللہ. عند اللہ ایسے ترجمہ اس کا ہوگا، اللہ کے نزدیک. ٹھیک ہے جی. یعنی اللہ کے حساب سے، اللہ کے نزدیک، اللہ کے طرف سے جو فیصلہ آیا ہے اس میں سب سے برے ترین لوگ کون ہیں؟ الذین کفروا. الذین وہ لوگ جو کفروا. اب جو کو کیا کر دیا؟ جنہوں نے کفر کیا. یعنی جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کے نزدیک، جو لوگ کافر ہیں وہ اللہ کے نزدیک سب سے بری مخلوق ہیں.
فہم پس وہ سب لا یؤمنون لا نہیں یؤمنون آمن یؤمنو ایمان لانا یؤمنون یہ کا مطلب وہ نون جمع پیچھے ایمان بچ گیا وہ ایمان نہیں لاتے. یہ جو فا آیا نا فا یہ نتیجے کے طور پہ کس نتیجے کے طور پہ ہے کیونکہ وہ کفر انہوں نے کیا ہے اور پچھلی آیت کے ساتھ اس چیز کو شر الدواب کو ملا لیں یعنی کہ اندھے بہرے ہیں. وہ اندھے بہرے سے کوئی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ کچھ دیکھ لے گا یا کچھ جائے گا کسی طرف. وہ تو کہتے ہیں یہ ہاتھ پکڑو لے جاؤ جس طرف لے کے جانا. تو اللہ کے نزدیک وہ جو کفر کے راستے پہ چل رہے ہیں کسی نے شیطان نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے چڑھایا ہوا ہے اس پہ بلاتے رہو سنتے نہیں بہرے ہیں آوازیں دیتے رہو اندھے ہیں ان کو اشارے کرتے رہو دیکھ نہیں سکتے لہٰذا وہ ایمان لانے والے نہیں. تو یاد رکھیے گا کہ اصل چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے. جب آدمی اس دائرے سے نکل جاتا ہے تو پھر واپسی ممکن نہیں ہوتی. پھر جو مرضی کرتا پھرے اپنی طرف سے بناتا رہے یہ بھی نیکی اور وہ بھی نیکی ہے ریورس نہیں آ سکتا وہ. اب یہ جو لا یؤمنون کن لوگوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ دیکھیں ذرا. اس سے اوپر کس کا ذکر آیا تھا اغرقنا آل فرعون. یہ کذاب آل فرعون کیوں کہا جاتا ہے جی اس لیے کہ یہودی کس کو پیروی کر رہے تھے بظاہر تو وہ حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہیں لیکن یہودی اصل میں کس چیز کو فالو کرتے ہیں. آج بھی جو یہودی ہیں دنیا کے اندر ان کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ ہے قبالہ. قبالہ ایک جادو کو کہتے ہیں کہ جو در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصریوں کے پاس تھا یعنی جو قبطی تھے فرعونی تھے وہ کرتے تھے. اسی لیے جب وہ دریا پار کر کے آئے فرعون غرق ہو گیا اس کے بعد انہوں نے آتے ہی کیا کیا جی گائے کی پوجا شروع کر دی. گائے کون پوجا کرتا تھا وہ فرعونی گائے کے پجاری تھے. تو وہ ساری چیزیں ان کے اندر آ گئیں جو کہ فرعون سے آئی تھیں. آج ہماری حالت بھی دیکھ لیں ہم 1947 میں آزاد ہو کے اسلامی ملک تو بنا لیا ہے لیکن ہمارے لوگوں میں رسم و رواج کس کے چلے آ رہے ہیں ہندوؤں کے. وہی ہندوؤں سکھوں کے رسم و رواج ہم نے بھی آگے بھگائے ہوئے ہیں اسی میں خوشیاں محسوس کر رہے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی کسی قوم کے ساتھ رہتا ہے تو اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے دائرہ کار سے باہر قدم نکالے پھر وہ گیا چلا گیا. پھر وہ کہتے ہیں بھجن کے مقابلے میں وہ بھجن کے کیا گاتے ہیں انڈیا والے ہندو جو ہوتے ہیں درباروں پہ اپنے جا کے گاتے ہیں بھجن. ہم لوگوں نے بھجن کے مقابلے میں قوالی نکال دی ناچتے گاتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ یہ بھی قوالی سننا بھی محفل سماع نیکی ہے. تو یہ کہاں سے کس نے بنائی ہے نیکی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کسی نیکی کا کوئی ثبوت ملتا ہے جی؟ الذین الذی ویسے کیا چیز ہے جی؟ الذی نہیں الذی اس میں موصول ہے. کیا ہے موصول؟ کس چیز کو کہتے ہیں؟ وصل سے نکلا ملانے والا ایک اس طرف کی بات کو اس طرف سے جوڑنے والا جو کہ ہیں جی وہ جو یہ اس کے درمیان انگلش میں کہیں پہ دیٹ آ جاتا ہے. آپ پڑھتے ہیں کہ اس نے کہا میں مثلا اردو میں آپ کہتے ہیں اس نے کہا گھر آ جاؤ اس نے کہا کہ گھر آ جاؤ. ٹھیک ہے جی. محمود ایک ڈاکٹر ہے وہ گاؤں میں رہتا ہے. محمود ایک ڈاکٹر ہے جو گاؤں میں رہتا. اب اس جملے کو یعنی کہ وہ پچھلے جملے کو اگلے جملے سے
جوڑ رہا ہے. تو یہ یؤمنون، جو لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے، الذین وہ لوگ، وہ جو ایمان نہیں لاتے، وہ کون ہیں؟ وہ لوگ کون ہیں جو ایمان لے کر نہیں آتے؟ الذین وہ لوگ جو آہدتا کیا سمجھتے ہیں آپ اس کا؟ عین ہا دال کیا بنا جی؟ عہد کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایگریمنٹ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، عہد کس کو کہتے ہیں؟ اور یہ کیا ہے؟ آہدہ یعاہدو معاہدہ تن. اب معاہدہ تو پتہ چل گیا کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ معاہدہ کس کو کہتے ہیں؟ ایگریمنٹ کو کہتے ہیں. یہ باب مفاعلہ سے. ٹھیک ہے جی. آہدہ اور معاہدہ کتنی طرفہ ہوتا ہے؟ ویسے معاہدے دو قسم کے ہوتے ہیں، یونیلیٹرل اور بائی لیٹرل. یونیلیٹرل معاہدہ کون سا ہوتا ہے؟ یک طرفہ معاہدہ، یعنی کوئی بندہ کسی کو کہے اگر تم پاس ہو گئے تو میں تمہیں سائیکل لے کے دوں گا، ایک ہی طرف سے اس نے کر دیا معاہدہ. دو طرفہ معاہدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے جی کہ میں آپ سے یہ سائیکل خریدتا ہوں، دوسرا کہتا ہے، ایک کہتا ہے میں تم کو 10,000 دوں گا، دوسرا کہتا ہے کہ 10,000 دو گے تو میں تمہیں سائیکل دے دوں. دو طرفہ معاہدہ ہو گیا. عام طور پہ زمین بک گئی، معاہدہ ہو گیا. وہ معاہدہ کون سا ہوتا ہے؟ ایک بندہ پیسے لیتا ہے، دوسرا دیتا ہے. کنسیڈریشن آ جاتی ہے آگے پیچھے، پیسوں کے بدلے میں کوئی چیز آ گئی. اس سے پہلے بارٹر ٹرانزیکشن ہوتی تھی، چاول دے دیے، گندم لے لی، اور ہزار قسم کے معاہدے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. گاڑی دے دی، گاڑی بیچی، گاڑی کے بدلے میں بھینس لے لی، گھوڑا لے لیا. وہ کہتے ہیں کسی بندے کا بٹیرا جیت گیا تو کسی آدمی نے کہا ماشاء اللہ جی بہت بڑا بٹیرے کا کو عاشق ہوگا، اس نے بٹیرے والے کو ایک بھینس دی اور اس سے بٹیرا لے لیا. تو بٹیرا کہیں کھلا رہا تھا گھر میں، اس کو دانے شانے، تو بلی آئی تو بلی لے گئی، بٹیرے کو کھا گئی. تو خبر لگانے والے نے خبر لگائی کہ بلی کس چیز کو کھا گئی ہے؟ بھینس کو کھا گئی ہے بلی، کیونکہ وہ بھینس کے بدلے میں بٹیرا آیا تھا. تو یہ معاہدے آگے پیچھے چلتے رہتے ہیں. تو آہدہ اس نے معاہدہ کیا، اور آہدتا تا کا میں نے آپ کو کہا تھا آخر میں تیز زبر آ جائے تو کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ کوئی بندہ بتائے، مؤنث. آپ بتاؤ جی، آپ بتائیں جی. ہیں؟ نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے دماغ پہ رحم و کرم فرمائے کہ یاد رہے آپ کو باتیں. ابھی کل کی بات ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا انعم کا مطلب تھا اس نے انعام کیا، اور انعمتا ہر روز پڑھتے ہو صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعمتا تو نے انعام کیا. تو نے مطلب فعل ماضی میں جب آخر میں تا آ جائے تو اس کا مطلب ہے تو نے، پیچھے فعل انعام کیا. تو ذہن میں رکھو بھائی. ٹھیک ہے جی. باقی ساری باتیں ذہن میں رہ جاتی ہیں. یہ کون نہیں رہنے دیتا؟ کون نہیں رہنے دیتا جی؟ شیطان نہیں رہنے. نسیان کون دے کے جاتا ہے؟ شیطان دے کے جاتا ہے. یاد رکھیے گا، شیطان کو دماغ میں نہ گھسنے دیں. ویسے تو آہدہ، اب بتائیں جی. آہدہ اس نے معاہدہ کیا، اور آہدتا اب تیز زبر کیا ہے جی؟ بولو نا. کس نے معاہدہ کیا؟ اللہ نے کیا ہے. او بھائی اس کو تو صحیح پڑھو نا. آپ نے، تو نے، اور تا زبر تا کا کیا مطلب ہے؟ تو نے. بس اتنا یاد کر لیں. کیا مطلب ہے تا زبر تا کا؟ فعل ماضی کے آخر میں تا آ جائے تو کیا مطلب ہے؟
دیکھیں قتلتا، قتلتا، قتل کیا تا تو نے، ضربتا، تا کا مطلب کیا ہے؟ تو نے، یہ تو، اور بھائی بولو گے تو یاد آئے گا نا، گنگوں کو تو کوئی چیز یاد نہیں آتی۔ ضربتا تو نے مارا، فعلتا تو نے کیا، تا زبر تا کا مطلب کیا ہے؟ تو نے کیا، انعمتا تو نے انعام کیا۔ ہر دوسرے صفحے پہ یہ چیزیں آتی ہیں تو علامت تو کم از کم یاد کریں گے تو یاد ہوگی نا جی۔ ایک دن پڑھاؤ اگلے دن پتہ کرو، ہاں جی تا کا مطلب کیا ہے، کچھ نہیں پتا۔ تو آہتا، تا کا مطلب کیا ہے؟ تو نے۔ تو یہ اللہ کہہ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے، ٹھیک ہے جی۔ آہدا، اس نے معاہدہ کیا، آہتا آپ نے معاہدہ کیا ہے، معاہدہ کیا، الذین آہدتا وہ لوگ جو نہیں، جن سے، آہدتا آپ نے، آپ عربی پڑھیں، ترجمہ تفسیر آگے آ جائے گی۔ الذین آہدتا وہ لوگ جن سے آپ نے، لا یؤمنون وہ برے لوگ، شر الدواب سب سے برے لوگ وہ ہیں کہ جو ایمان لے کے نہیں آتے، وہ ہیں جن سے آہدتا آپ نے معاہدہ کیا ہے، منہم، من کا مطلب جی سے، ہم جن سے، ٹھیک ہے جی۔ الذین کی جو ہے نا، جو یہ ان کو جن بناتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ الذین آہدت منہم وہ لوگ جن سے آپ نے، تا آپ نے، جن سے آپ نے معاہدہ کیا۔ کن سے معاہدہ کیا تھا جی؟ مدینے آتے ہی معاہدہ کن سے ہوا ہے؟ یہودیوں سے معاہدہ ہوا تھا۔ یہودیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ یہودی ایسی دنیا کی بری ترین مخلوق ہے کہ جو ایمان لانے والی نہیں۔ الذین آہدت منہم بے شک وہ لوگ جن سے آپ نے معاہدہ کیا۔ اب یہ تا زبر تا کو آپ یاد رکھ لیں گے یا انشاءاللہ کل سے پھر بھولے ہوئے ہوں گے؟ بھول جائیں گے، ویری گڈ، اتنا تو کم از کم اعتراف بھی بڑی چیز۔ ثم کا مطلب جی پھر، یہ بھی ایک عمل کے بعد دوسرے عمل کے درمیانی فاصلے کو ثم ظاہر کرتا ہے کہ پہلے یہ ہوا ثم پھر وہ ہوا۔ الذین آہدت منہم ثم پھر کیا ہوگا جی؟ پھر کیا ہوتا؟ پھر کیا ہوا؟ جن لوگوں کے ساتھ آپ نے عہد کیا ہوا تھا، پہلے یہ عہد تھا نا، معاہدہ تو پہلے ہی ہو گیا تھا، میثاق مدینہ۔ ثم ینقضون، ینقضون یہ کا مطلب جی وہ، واو نون جمع، پیچھے کیا بچا جی؟ نہ جی نہ، نقد۔ اچھا جی، آپ میں سے پتہ نہیں کتنوں نے 107 151 زواد فے کا نام کسی نے سنا؟ 107 51 تھانے کے حوالے سے کبھی 107 51 کا نام سنا؟ بندے جب لڑائی سے خطرہ ہو تو پولیس دونوں طرف کے بندوں کو بٹھا لیتی ہے۔ کون سی سیکشن کے تحت؟ 107 151 ضابطہ فوجداری کے تحت۔ بیٹھ جاؤ ادھر۔ کیا ہو گیا؟ اب میں آپ کو اس کا لفظ بتا دیتا ہوں۔ عام طور پہ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں جی نقص امن، جی کچھ کہہ دیتے ہیں نقص امن، ٹھیک ہے، لیکن اصل میں کیا ہے؟ نقض امن۔ نقض کس چیز کو کہتے ہیں؟ توڑنے کو، توڑ دینے کو کہتے ہیں۔ کسی چیز کو بنا کر یا بنی ہوئی چیز کو توڑ دینا۔ تو نقض امن، اصل میں نقض امن 107 51 کہ امن کو توڑ دینا۔ ینقضون
وہ توڑ دیتے ہیں کسی چیز کو، ثم ینقضون، پھر وہ توڑ دیتے ہیں معاہدوں کو۔ آ گیا جی، آگے آ گیا۔ کس چیز کو توڑ دیتے ہیں جی؟ ثم ینقضون عہدہم۔ عہدہ سے کیا پتہ چلا؟ کس چیز کو توڑ دیتے ہیں؟ عہد کو، ایگریمنٹ کو، وعدے کو۔ عہدہم، اپنے وعدے کو، اپنے عہد کو، اپنا ایگریمنٹ کرتے ہیں اس کو توڑ دیتے۔ ثم ینقضون عہدہم، جن لوگوں نے آپ نے جن لوگوں سے معاہدہ کیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی فطرت میں یہ چیز کیا چیز ہے؟ فطرت میں عہد کیا اور اس کو توڑ دیا۔ فی کل مرتن، فی میں، کلی ہر، مرتن بار، ہر دفعہ، ہر بار وہ اپنے عہد کو، جب بھی عہد آپ ان سے کریں گے وہ عہد کو توڑ دیں گے۔ فی کل مرہ، ہر دفعہ توڑ دیں گے۔ یہ مرہ یاد رکھیے گا، بار کے لیے استعمال ہوتا ہے، بار یا دفعہ، لیکن یہ ٹائم کے حوالے سے ہے۔ ٹائم کے حوالے سے کیا؟ ایک آج توڑ دیا، پھر دوسرا معاہدہ ہویا، پھر توڑ دیا، پھر تیسرا معاہدہ ہویا، پھر توڑ دیا، یعنی ہر معاہدے کو وہ توڑ دیتے ہیں۔ اسی سے لفظ نکلا ہے الطلاق مرتانی، طلاق کتنی دفعہ ہے؟ 2 دفعہ جی۔ قرآن کہہ رہا ہے نا، اس آیت کو سن لینا، الطلاق مرتانی، طلاق 2 دفعہ۔ کون سی؟ رجعی طلاق، جس میں رجوع ہو سکتا ہے، وہ کتنی دفعہ ہے؟ تیسری دفعہ دے دی تو رجوع ہو سکتا ہے؟ بس وہ قائد بھی ایسے ہی چلتی ہے نا، الطلاق مرتانی فإن طلقہا، پھر اگر تیسری دفعہ طلاق دے دی تو ختم، چھٹی۔ تو اس مرتان پہ پھر 2 جھگڑے ہو گئے، 2 جھگڑے کھڑے ہو گئے کہ 3 طلاقیں دی ہیں تو کیا ہیں؟ تو احناف کے نزدیک کیا ہے جی؟ 3 طلاقیں دے دی ایک مجلس میں تو چھٹی، بیوی حرام ہو گئی۔ اہل حدیث کے نزدیک اگر 3 طلاقیں ایک مجلس میں دے دی ہیں تو کتنی ہوئی؟ ایک ہی ہوئی۔ تو یہ جھگڑے ہیں ان کے جی، چلیں اس پہ تو کوئی مفتی صاحب بھی بات کر سکتے ہیں۔ فی کل مرتن، ہر بار یہ اپنے معاہدے کو توڑ دیتے ہیں۔ وہم، اور حالت بیان، حال بیان ہو رہا ہے، کیوں؟ کہاں سے حال نکالا ہے؟ حالت نکالی ہے میں نے، دماغ کے دروازے کھولیں۔ پھر بتا دیتا ہوں، واو کے بعد اگر ضمیر آ جائے تو وہ واو حالیہ ہوتی ہے۔ اور کیا کہہ رہا ہوں؟ واو کے بعد ضمیر آ جائے تو واو حالیہ ہوتی ہے، حال بیان کرتی ہے۔ فی کل مرہ، ہر دفعہ توڑ دیتے ہیں، اس حال میں کہ ہم وہ لا یتقون، لا نہیں، یتقون، یہ کا مطلب وہ اتقا، یتقی سے یتقون، واو نون جمع کا ہے، وہ ڈرتے نہیں، یا احتیاط نہیں کرتے، یا پرہیز نہیں کرتے، بچتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ اس چیز، اس حال میں کہ وہ اس بات سے ڈرتے ہی نہیں ہیں کہ وعدہ توڑنے کے بعد کیا نتائج نکلتے ہیں اس کے، یا وعدے کی اہمیت کیا ہے۔ ہمارے بھی صدر صاحب نے کیا کہا تھا جی کہ وعدے کوئی قرآن و حدیث نہیں ہوتے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 باتیں جس بندے میں ہوں وہ پکا منافق ہے۔ 4 باتیں کون سی ہیں؟ جب بولے جھوٹ بولے، وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرے، اور کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کر دے، اور چوتھی چیز اگر لڑائی پہ آئے تو گالیاں دینا شروع ہو جائے۔ یہ 4 چیزیں ہیں تو پکا منافق ہے، حضور نے فرمایا پکا منافق۔
تو وہ اس بات سے ڈرتے ہی نہیں ہے کہ ہم نے وعدہ کیا تھا تو وعدہ توڑ دیا وغیرہ. ٹھیک ہے جی. میں نے بھی کل ایک وعدہ کیا تھا لیکن وہ میں نے کیا وعدہ توڑا, ٹریکٹر کا ٹائر ہی پھٹ گیا. تو پھر گجر خان جانا پڑ گیا, وہاں سے ٹیوب لے کے آیا میں رات کو کافی دیر سے, تو وہ انہوں نے ٹیوب ڈالی تو پھر ٹریکٹر گھر لے کے, اس لیے آپ کی طرف نہیں آ سکے. تو یتقونا وہ اس بات سے ڈرتے, اتقا یتقی باب افتعال سے ہے, خود بچنا, اللہ کی ناراضگی سے ڈر جانا. فَإِمَّا پس اما اصل میں یہ کیا تھا, ان ما, اب یہ نون اس کے اندر ہی چلا گیا ہے. اما ویسے بھی نون ساکن کے بعد میم آئے تو پڑھ دیتے ہیں کوئی جی, میم نون اڑ ہی گیا نا, ورنہ وہ قاعدہ اندر ہی رہ جاتا. تو اما اگر شرط کی صورت میں آ گیا ہے, یہ شرط ہے, شرط نہیں ہے یہ صورت حال پیدا ہو گئی ہے کہ اگر ایسی صورت حال پیدا ہو جائے, اما اگر تسکفنہم تسکفنہم, اب یہ لفظ کیا ہے جی, سا قاف فے, سقفہ یسقفو, اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو یعنی پا لینا, پکڑ لینا, کسی کو پا لینا, پکڑ لینا. ثقف یسقفو, ویسے تو آنکھوں سے بھی اگر کسی کی یعنی کسی بندے کی استادی آپ نے پکڑ لیا اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہی ہوگا, یعنی ذہن سے بھی پکڑ لیا تو, اور ہاتھوں میں بھی, لیکن عام طور پر یہ جنگ میں کسی کو پکڑ لینا, یعنی آپ کا کوئی جیسے دشمن ہے, کوئی بڑا دہشت گرد ہے, ملنی راجی دہشت گردیاں کر رہے, جیسے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کچے کے ڈاکو. کچے کے ڈاکوؤں نے پاکستان کی سیکیورٹی کو, اس کی حکومت کو, اس کی رٹ کی ناک میں کیا ڈالا ہوا ہے, نکیل ڈالی ہوئی ہے, اور وہ بدماش بنے ہوئے ہیں, اور ان کے اکاؤنٹ بھی بلاک نہیں ہو رہے, ان کی سمیں بھی بلاک نہیں ہو رہی, اور وہ وہاں سے بیٹھ کے دھڑا دھڑ اپنے اعلان جاری کیے ہوئے ہیں. یعنی انہوں نے ہمارے سسٹم کو ایک مذاق سے بھی آگے کیا ہوا ہے, تو پکڑا ہی نہیں دے رہے. اب ان کو پکڑنے کے لیے کیا لفظ استعمال ہوگا, ثقفہ, پکڑ میں آ گئے. اب جو پکڑ میں نہیں آ رہے اس لیے نہیں پکڑ میں آ رہے کہ وہ پیچھے سے حرکت کر رہے. اب یہودیوں کی بات ہو رہی ہے نا, یہودی سامنے آ کے تو حملہ کر نہیں رہے. یہودی کیا کر رہے ہیں, وہ ان کو مکے والوں کو بھڑکا رہے ہیں, آؤ جی حملہ کر دو جی, ہم آپ کے ساتھ ہیں. فلاں قبیلے کو کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو مار دو. منافقوں کو دے رہے ہیں ٹیکیں. ان میں کعب بن اشرف تھا, دوسرے لوگ تھے جو ہر وقت لوگوں کو بھڑکاتے رہتے تھے. تو اگر وہ بھڑکانے والے لوگ آ جائیں آپ کے ہاتھ میں, اور ہاتھ میں کیسے آئیں گے, اگلا لفظ بھی آپ کو مل جائے گا. یہ پہلے اس کو توڑ لیتے ہیں ہم. ثقفہ وہ ہاتھ, وہ پکڑا گیا, اور یسقفو وہ پکڑا جاتا ہے. تے کا مطلب کیا ہے, تم. فَإِمَّا تم, اچھا اس کے آگے آ گیا فعل کا, یعنی اصلی اس کا مادہ آ گیا ثقفو, ثقفہ, یا جو بھی آپ اس کو پڑھ لیں, ثقفہ ہی پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ ایسے ہی چل رہا ہے. اور نون ثقیلہ یہ کسی چیز میں تاکید پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور ہم اس کی ضمیر آ گئی ہے. اگر آپ, نون ثقیلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے, لازماً, یقیناً. یقیناً اگر آپ
تسقفو آپ ان کو پکڑ لیں، یقیناً اگر آپ پکڑ لیں ہم ان کو، یہ فعل کے ساتھ آئی ہے ضمیر تو یہ کیا بن گئی؟ مفعول۔ تسقفن، تسقفنہم، تسقفو، یسقفو کا مطلب ہے وہ اس کو پکڑتا ہے، تسقفو تم پکڑو، نون مشدد لازمن، اگر تم پکڑ لو ہم، اچھا سوری ایک بات میں بتانا بھول گیا، اگر یہ ہوتا نا تسقفن فے پہ پیش آ جاتی تو پھر یہ جمع کا صیغہ آ جاتا، یعنی وہ نون جو تھا اس کے پیچھے یہ سمجھا جاتا کہ جیسے تسقفون ہے کہ تم سارے ان کو پکڑ لو، ٹھیک ہے۔ اب تسقفن آیا تو اس کا مطلب ہے کہ واحد ہے کہ اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہتھے چڑھ جائیں یہ، اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے جی؟ کچھ سمجھ لگی ہے بات کیا ہے؟ نہیں، یہی تو بات کہنے لگے جی، جنگ ہو رہی ہے، بندے پکڑے گئے، بندے پکڑ کے کس کے پاس آئے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جا کے نہیں ہر بندے کو پکڑنا نا، پکڑے گا کون؟ صحابہ پکڑیں گے، تو صحابہ نے جب کسی بندے کو پکڑنا ہے تو کدھر لے کے جانا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فیصلے کا اختیار کس کا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے، جنگ ہو یا امن ہو فیصلہ کون کرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، کسی بندے کو اختیار نہیں ہے کہ حضور کے بغیر اپنا فیصلہ جاری کر دے۔ تو یہاں پہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ پکڑ لیں ان کو، کہاں پہ پکڑ لیں؟ فی الحرب، فی کا مطلب میں، الحرب، حرب کا کیا مطلب؟ حربی، جنگ کے اندر۔ اگر کہیں جنگ کے اندر وہ جن لوگوں کے ساتھ معاہدہ ہے آمنے سامنے آ جائیں اور پکڑے جائیں، معاہدے والی قوم کا کوئی بندہ یہودی آ جائے یا کسی قسم کا کوئی جس کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے وہ آپ کی پکڑ میں آ جائے تو پھر کیا کرو جی؟ فشرد بہم، فشرد بہم بعد میں دیکھتے ہیں، شردہ، شردہ یشردو، ویسے اس عام اردو میں اگر کہیں تو سزا دے کر عبرت بنا دینا۔ عبرت کس چیز کے لیے ہوتی ہے نا؟ ہاں جی، عبرت ہوتی ہے کہ وہ جو پیچھے آنے والے نا، وہ جو آگے ایک بندہ چلا گیا ہے ایک کام کرنے کے لیے، 4 ڈاکو پیچھے آ رہے ہیں، وہ پہلے ڈاکو کے ساتھ ایسا حال کر دو کہ دیکھیں اسلام نے جو کچھ جرائم میں سزائیں رکھی ہیں ان میں عبرت اصل میں چھپی ہوئی ہے۔ مثلا شادی شدہ زانی کو سنسار کرنا، کوڑے غیر شادی شدہ کے لیے، شادی شدہ بندے کو رجم کرنا ہے، شادی شدہ زانی ہے اس کو رجم کرنا ہے، سنسار کرنا ہے۔ تو کس لیے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ کوڑے بھی اگر مارنے ہیں تو سارے لوگوں کو بلاؤ، 100 کوڑا مارنا، اور کوڑا ایسے تو نہیں مارنا نا کہ بالکل ایسے تماشے کی طرح، تو 100 کوڑا کھا بھی کوئی سکتا ہے، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کرنا ہے یہاں تک کہ مر جائے، پتھر مار مار کے جان سے مار دینا۔ یہ کیوں ہے کہ اگر کسی معاشرے میں کوئی شادی شدہ زانی ہے اور پھر اس کے لیے ایسی تماشا نہیں ہے کہ کوئی بندہ اٹھا اس نے کہا جی یہ زانی ہے چلو پھنڈرا دو، ایسے نہیں ہے۔ 4 تزکیۃ الشہود پہ بالکل جینون گواہ، یہ جو ہمارے ہاں جھوٹے گواہ عدالتوں میں پیش ہو جاتے ہیں ویسے نہیں، اصل جینون تزکیۃ الشہود پہ پورے اترنے والے 4 گواہ یہ گواہی دیں کہ ہم نے زنا ہوتے دیکھا ہے، زنا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا، آپس میں لیٹے ہوئے نہیں دیکھا، زنا ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان 4 بندوں کی شہادت پہ پھر اس شادی شدہ بندے کو سنسار کیا جائے گا سارے لوگوں کے سامنے۔ اب یہ عبرت کیسے بنے گا؟ اگر ایک بندے کو شادی شدہ بندے کو سنسار کر دیا جائے تو باقی شادی شدہ بندوں کے جذبات کو کچھ تسکین مل جائے گی کہ نہیں؟ اگر ایک چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے
بازار میں آپ کو 3-4 بندے نظر آئیں جن کے ہاتھ کٹے ہوئے، ہاں جی کیا کیا تھا؟ وہ جی چوری کی تھی، تو باقی چوروں کو کوئی ہوش ٹھکانے آئے گا؟ اور اگر چوروں کو اٹھا کے وزیر بنا دیا جائے تو پھر ریڈ کارپیٹڈ ان کو سی آف کیا جائے، چلو جاؤ جی دنیا کے کسی اور ملک میں زندگیاں گزارو، جا کے دبئی کے اندر پراپرٹیاں خریدو۔ ڈاکوؤں کو اگر حکمران بنا لیا جائے تو پھر تو باقی قوم نے بھی چور ہی بننا ہے نا۔ اگر چوروں کو اگر حکمران بنا لو گے تو باقی قوم بھی چور ہی بنے گی۔ تو شرد کہتے ہیں کسی کو عبرت بنا دینے کو، سبق بنا کے رکھ دینا، ایسی مار دینا کہ باقیوں کے لیے عبرت بن جائے۔ اب شردا اس نے عبرت بنایا، یشردو وہ عبرت بناتا ہے، اور اب اس سے کیا بنانا ہے؟ امر بنانا ہے۔ تو یہ بھی چلی گئی اور دال کی حرکت بھی چلی گئی، تو یہ کیا بچ گیا؟ شرد بچ گیا، یہ کہ عبرت بنا دیں، عبرت بنا دیں، یعنی پیچھے والوں کے لیے ایک عبرت، ایسی مار مارو کہ پیچھے والوں کے لیے سبق بن جائے۔ وَشَرِّدْ بِهِمْ ان کے ساتھ، یعنی ایسی مار ان کو ماریں، بعض عربی ایسا عمل کریں ساتھ ہم ان کے، کن کے جی؟ وہ جن کے ساتھ معاہدہ تھا، الذین کفروا، ان کو ایسی مار ماریں، ان کے ساتھ ایسا سلوک کریں کہ وہ باقیوں کے لیے فَشَرِّدْ بِهِمْ کن کے لیے؟ من خلفہم۔ اب اس کا جو شرد کا جو مفعول ہے وہ یہ ہے، کس کو عبرت بنا دیں جی؟ کن کے لیے عبرت بنا دیں؟ کن کے لیے؟ من جو کوئی خلفہ خلفہم ان کے، خلف کس کو کہتے ہیں جی؟ پیچھے کو، بعد والے، پیچھے والے، ٹھیک ہے جی، جو ان کے پیچھے ہیں نا ان کے لیے عبرت بنا دو۔ یعنی کہ اگر یہودیوں کے ساتھ معاہدہ ہے، کوئی یہودی جنگ میں آ جاتا ہے تو ایسی مار یہودیوں کو مارو کہ جو وہ کافر پیچھے آ رہے ہیں ان کی ایما پہ، ان کی باتیں سن سن کے وہ وہیں سے پیچھے ہٹ جائیں۔ اس طریقے کی جنگ لڑو، ایسا نہ ہو کہ ڈاڈا دشمن دیکھو تو لیٹ جاؤ اور کمزور دیکھو تو اس پہ چڑھ دوڑو۔ یہ گھٹیا ترین پالیسی ہے جو کہ ہمارے ہاں عام طور پہ اپنائی گئی ہے۔ شرد بہم، تو یعنی جو پیچھے ہیں ان کو عبرتناک سزا ان کے لیے چھوڑو، ایسی مار مارو کہ جو پیچھے ہیں ان کے آنے والے وہ ان کے لیے عبرت بن جائے۔ لعلہم یذکرون، لعل امید ہے کہ ہم، وہ کون ہے جی؟ پیچھے والے، پہلوں کو مار پڑے گی نا جب، تو امید ہے کہ جو پیچھے والے ہیں یذکرون، ہاں جی، یہ اصل میں یتذکرون تھا، ٹھیک ہے جی، جس کو یذکرون لکھا گیا ہے، خود کیا کرنا؟ نصیحت حاصل کر لینا۔ یذکرون، یا کا مطلب وہ، واو نون کا مطلب جمع، اور پیچھے نصیحت، ان کو وہ نصیحت حاصل کریں۔ امید ہے کہ ان کو نصیحت ہو جائے گی، نصیحت حاصل کر لیں گے۔ جب اگلے بندے کو مرتا ہوا دیکھیں گے تو امید ہے کہ نصیحت ہو جائے گی۔ تو ایک استاد صاحب نے کہا تھا کہ جب کوئی غیر محرم کسی گھر میں داخل ہوتا ہے نا جی، جہاں پہ ایک باپ ہے، ماں ہے، بیٹیاں ہیں، بیٹے، ایک گھر پورا ایسے ہی ہوتا ہے نا، ایک یونٹ بنتا ہے ایک گھر کا، میاں بیوی، بیٹیاں بیٹے، یونٹ بن گیا۔ اب ایک آدمی کی بیوی یا بیٹیاں جوان ہیں، اب اس گھر کی ایک چار دیواری ہے، اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو اس طرح محفوظ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی گھر میں جانے سے پہلے اجازت لو،
یہاں تک بھی نہیں، اس سے آگے بھی کہ ایک آدمی نے جھانکا اور اللہ کے رسول نے نیزہ مارا اسے۔ یہ جو ہماری ایک عادت ہے کہ ہم دروازوں سے ایسے جھانک کے دیکھتے ہیں کہ اندر ہے کہ نہیں ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آگے سے رد عمل اختیار کیا ہے کہ اس کی آنکھ میں مارا ہے نیزہ۔ لگا نہیں تو یہ تو اللہ کے رسول نے ہمیں سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے کیا نا کہ یہ جو آدمی اندر جھانک رہا ہے یہ کتنا بڑا مجرم ہے کہ جس کو یہ نیزہ مار دیا جائے۔ تو اس گھر کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام اللہ کے رسول کے ذریعے کروایا، دروازہ لگایا، دروازے سے اندر آنے سے پہلے 3 دفعہ دروازے کو کھٹکھٹاؤ، اگر کوئی اجازت دے دے اندر چلے جاؤ، نہیں دے واپس چلے جاؤ اور ناراض نہ ہونا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو دوسری بات کیا کی کہ 2 حصے بنا دیے، زنانہ اور بنا دیا مردانہ۔ یہ صرف مسلمانوں میں ہی ہے، اب مسلمانوں کا حال بھی کچا ہی ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ مسلمانوں میں پھر بھی ہے کہ ایک علیحدہ سے بیٹھک بناتے ہیں جہاں پہ مرد آ کے بیٹھ کے وہیں سے چلے جاتے ہیں، یعنی عورتوں کا اس علاقے سے کوئی کام واسطہ۔ جدید آپ جو نقشے بن رہے ہیں نا گھروں کے جدید نقشے، اس میں کمرے ہیں اور ہال اسی جگہ ہی ہے، برچی خانہ کھلا ہے، سامنے ہی کرسیاں لگائی ہیں، ایک ہال سا بنایا ہوا، ادھر ہی آ کے بیٹھو، وہیں سے عورتیں گزر رہی ہیں، آ جا رہی ہیں۔ وہ جو پردے والا نظام تھا وہ جدید نقشوں میں اڑ گیا ہے۔ اچھا، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس گھر میں کوئی نامحرم آئے، اس کی بیویاں بیٹیاں موجود ہیں، کوئی نامحرم گھر میں آ رہا ہے جس کا آنا جو ہے وہ درست نہیں ہے، اور وہ دیکھتا ہے اپنی بیویوں بیٹیوں میں کہ وہ گھل مل گئی ہیں اور یہ وہ وغیرہ، یا ان میں بے حیائی کے اثرات ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مرد دیوس ہے، دیوس، اور فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ جس کے گھر میں غیر محرم مرد آتے جاتے ہوں اور عورتیں بھی، غیر محرم سے یہاں مراد نہیں 7ویں گراں کے آ جائیں، ایسے جو کہ اس کے گھر میں جن کا آنا جانا درست نہیں ہے، نامحرم لوگ ہیں جو۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ جو یہ میں بات کہنے لگا ہوں، انہوں نے کہا کہ جب ایک نامحرم آدمی آ کے اس کے گھر میں بیٹھ کے ہے کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے جی؟ باقیوں کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں، پھر وہ بھی آہستہ آہستہ آنے لگتے ہیں، اور سنائیں جی کوئی مشکل کون سا کام رہتا ہے میں کر دیتا ہوں وغیرہ وغیرہ، تو اس کا گھر کیا بن جاتا ہے؟ کھچڑی۔ لیکن اگر ایک نامحرم آیا پہلا اور اس نے اس کو گٹ آؤٹ کر دیا، عبرت بنا دیا، نکال دیا اس کو، یا اس کا داخلہ اس نے ناپسندیدگی کا اظہار کر کے اس کو دوسری دفعہ آنے کے لیے حوصلہ افزائی نہیں کی، اس کی عورتیں گھروں کی اس کے لیے کوئی وہ نرم چارہ نہیں تھیں، تو وہ پہلا بندہ ہی باقی جتنے بھی بے غیرت لوگ تھے ان کے لیے کیا بن گیا؟ عبرت بن گیا۔ پھر کوئی دوسرا آئے گا اس گھر میں، ایک کو عبرت بنا دینا۔ اصل میں یاد رکھیں کہ یہ دیوس کیوں بنتے ہیں؟ اس لیے کہ بات کرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا، یا پھر یہ سمجھتے ہیں کہ براڈ مائنڈڈ ہے جی، ہم تو ماشاءاللہ جدید معاشرے کے لوگ ہیں، تو ہمیں بڑا ہی عورتوں پہ اعتبار ہے، اعتماد ہے۔ اگر عورتوں پہ اتنا اعتبار تو اللہ کو کیوں نہیں ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں اور بیویوں سے بڑھ کے بھی دنیا میں، اور صحابیات سے بڑھ کے بھی کوئی نیک عورتیں دنیا میں آ سکتی ہیں؟ ان کو پردہ کیوں کروایا گیا؟ ان سے مردوں کو دور کیوں رکھا گیا؟ تو کوئی دنیا میں کوئی اللہ خالق کون ہے؟ عورت کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پردے کا اہتمام کیوں کیا ہے؟ غیر محرم سے دور رکھنے کے لیے کیوں فرض کر دیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ عورت غلط ہو، لیکن اللہ کے احکامات اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ تو لعلہم یذکرون، پہلوں کو عبرت بنا دو تو باقیوں کے لیے امید ہے کہ پھر وہ نصیحت حاصل کر لیں گے۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں اب اس کو۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون الذین عاہدت منہم ثم ينقضون
أهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. صدق اللہ العظیم.